پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بات کریں تو گزشتہ کئی عرصے سے اس میں ظاہر ہے کہ کوئی بہتری نہیں ہے، ایک سٹیٹس کو ہے، اور ایک اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل ضرور ایک ہمیں نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اعلان کیا ہے باقاعدہ طور پر کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھارت جائیں گے۔ وہ کیوں بھارت جائیں گے؟ کیونکہ اگلے ماہ کی 4 اور 5 تاریخ کو بھارت کے شہر گوا میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو تنظیم ہے جس میں روس، چین، بھارت، پاکستان اور سینٹرل ایشین سٹیٹس شامل ہیں، ان کے وزراء خارجہ کا 2 روزہ وہاں پہ اجلاس ہو رہا ہے۔ پاکستان کو بھی دعوت دی گئی تھی، پاکستان کیونکہ ایس سی او کا ممبر ہے، اور دفتر خارجہ نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جائیں گے۔ یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ تھی گیون دا فیکٹ شہباز کہ آخری مرتبہ پاکستان کے کسی بھی وزیر خارجہ نے جو بھارت کا دورہ کیا وہ 2011 میں کیا تھا۔ ہنا ربانی کھر اس وقت پاکستان کی وزیر خارجہ تھی، اور وہ بائی لیٹرل وزٹ تھا۔ تب ایک امید کی کرن تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو دو طرفہ تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے ڈائلاگ بھی جاری تھا۔ لیکن یہ جو دورہ ہو رہا ہے بلاول بھٹو زرداری کا، یہ خالصتاً ایک ریجنل فورم کے لیے۔ اب یہ فیصلہ کیوں ہوا ہے یہ آئی تھنک انٹرسٹنگ اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے لیے شاید سرپرائز ہوگا، لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جو معلومات ہیں، یہ فیصلہ آج سے کئی ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا، کیونکہ پاکستان کو تو یہ پتا تھا کہ بھارت کے پاس پریزیڈنسی ایس سی او کی آ رہی ہے، اور بھارت کی مجبوری ہے کیونکہ پاکستان ممبر ہے ایس سی او کا، اس نے ہمیں انوائٹ کرنا ہی ہے۔ فیصلہ صرف یہ کرنا تھا کہ کیا فزیکلی وہاں پر بلاول بھٹو زرداری جائیں یا پھر ورچولی اٹینڈ کریں، لیکن تمام سٹیک ہولڈر سے کنسلٹ کرنے کے بعد، اور انٹرسٹنگلی جو میں نے بات جاننے کی کوشش کی، ماضی میں یہ معاملات ہوتے رہے ہیں کہ جو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے they were also on board، اور ان کا خیال تھا کہ ہمیں اتنے اہم فورم پر ضرور جانا چاہیے، اور صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ بھارت میں ہو رہا ہے ہمیں سکپ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھارت کو ایک موقع ملے گا کہ دیکھیں جی پاکستان ہمیشہ کی طرح ریجنل انٹیگریشن کے اگینسٹ ہے۔ تو یہ وہ کچھ محرکات تھے جس کی وجہ سے پاکستان نے فیصلہ کیا کہ وزیر خارجہ دیکھیں، ایک تو بلاول بھٹو کی جو ایک سٹیٹمنٹ تھی اگینسٹ دی انڈین پرائم منسٹر، جس کے اوپر بھارت میں کافی واویلا ہوا تھا، اس کے بعد ایک شاید توقع یہ تھی کہ بلاول بھٹو خود نہ جائے، وہ محترمہ ہنا ربانی کھر کو بھیج دیں، لیکن وہ خود نہ جانے کا فیصلہ کیا، وچ از گڈ۔ یہ اس طرح کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس خیر حکومتوں کے درمیان جو وزراء ہیں وہ دیتے رہتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے جو آپ نے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات کی نا، پچھلے 3-3.5 سال میں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہی چاہتی تھی بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا، اور جو کچھ حامد میر صاحب کے انکشافات بھی آئے ہیں، اور وہ آگے جا کے اس پہ بات بھی کریں گے، جو انہوں نے اپنی بات کی ہے ود ریگارڈ ٹو دی فارمر چیف آف دی آرمی اسٹاف، وہ چیزیں بھی آن دا ریکارڈ ہیں۔ پھر لیکن اس میں ایک بنیادی فرق ہے نا، وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے ان کی کلیئرلی ایک پوزیشن تھی کہ بھارت کے ساتھ وہ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے تھے۔ یہ اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آرمی کی کمان چینج ہوئی ہے نا، جو آرمی چیف اب جنرل باجوہ نہیں ہے، جنرل عاصم منیر ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے یہ کنسرن آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم بھی لوگوں سے ملتے رہتے ہیں کہ ہمیشہ ایک کنسرن رہتا ہے کہ جو جنرل باجوہ کی اگر پالیسی ہے، ایک سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک چینج آیا ہے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ اگر کوئی موقع ملتا ہے تعلقات بہتر کرنے، تو کیا یہ صرف جنرل باجوہ کا فیصلہ ہے یا پھر ادارے کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی بھی موو ہوتی ہے ٹورڈز انڈیا امن کے لیے تو ادارہ سپورٹ کرے گا۔ تو کم از کم یہ لگ رہا ہے کہ اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ ہے، اور پھر جو سیز فائر فروری 2021 کو رینیو کیا گیا تھا لائن آف کنٹرول میں، جب نئے آرمی چیف آئے ہیں تو اس کے بعد بھی وہ انٹیکٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید پھر وہ نہ صرف جنرل باجوہ کا بلکہ کہیں نہ کہیں وہ ادارے کا ایک فیصلہ تھا، ایک کنسیڈرڈ ویو تھا، دو اٹ از ٹو ارلی بٹ ایٹ لیسٹ ایز آف ناؤ تو یہی لگ رہا ہے۔ دیکھیے، ہمارے لیے تھوڑا سا بات کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ جب کوئی ایکس ہو جاتا ہے، جب کوئی سٹنگ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اتنی ریسٹرکشنز لگا دی جاتی ہیں، ان لوگوں کو اپنا نقصان ہوتا ہے، پھر باتیں بعد میں آتی ہیں اور زیادہ کھل کے سامنے آتی ہیں۔ انفارمیشن کو آپ روک نہیں سکتے، آپ کسی نہ کسی طریقے سے انفارمیشن باہر آ جائے گی، کسی آرٹیکل میں آ جائے گی، کسی ٹویٹ میں آ جائے گی، کسی، اور خاص کر کے ایک ایسا آرمی چیف جنرل باجوہ کو تو شوق بھی تھا نا بہت زیادہ بولنے کا، وہ ملتے بھی تھے اور وہ تو گھنٹوں بیٹھ کے بات کرتے تھے۔ کہ آئی بلیو کہ وہ کوئی بھی اگر آرمی چیف ہے تو اس کو نبی تلی بات کرنی چاہیے، اور اتنا فریکوینٹلی اگر آپ ملتے ہیں اور بہت زیادہ گھنٹوں آپ بات کرتے ہیں تو آپ انسان ہیں نا، کہیں نہ کہیں وہ باتیں جو آپ کو نہیں کہنی چاہیے وہ باتیں آپ کہہ جاتے ہیں۔